کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم بن مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر ان کی ڈگری ہو یعنی ان کے حق میں فیصلہ ہو تو اس کی طرف آئیں مانتے ہوئے۔ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا شک رکھتے ہیں یا یہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور رسول ان پر ظلم کریں گے، بلکہ وہ خود ہی ظالم ہیں۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ مسلمانوں کی بات تو یہی ہے جب اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں کہ رسول ان میں فیصلہ فرمائیں تو عرض کریں ہم نے سنا اور حکم مانا، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اور جو حکم مانے اللہ اور اس کے رسول کا اور اللہ سے ڈرے اور پرہیزگاری کرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنے حلف میں حد کی کوشش سے کہ اگر تم انہیں حکم دو گے تو وہ ضرور جہاد کو نکلیں گے۔ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ تم فرما دو قسمیں نہ کھاؤ، موافق شرع حکم برداری چاہیے، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم۔ تم فرماؤ حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، پھر اگر تم منہ پھیرو تو رسول کے ذمے وہی ہے جو اس پر لازم کیا گیا، اور تم پر وہ ہے جس کا بوجھ تم پر رکھا گیا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور اگر رسول کی فرما برداری کرو گے راہ پاؤ گے، اور رسول کے ذمے نہیں مگر صاف پہنچا دینا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ نے وعدہ دیا
ان کو جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسی ان سے پہلوں کو دی، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ضرور ان کے لیے جما دے گا ان کا وہ دین جو ان کے لیے پسند فرمایا ہے، اور ضرور ان کے اگلے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ میری عبادت کریں، میرا شریک کسی کو نہ ٹھہرائیں، اور جو اس کے بعد ناشکری کرے تو وہی لوگ بے حکم ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں نصیحت قبول کرنے والا اور نصیحت لینے والا دل عطا فرمائے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے کہ جو آباد تھے وہ مکان اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے سبق۔ ہم بہت ساری چیزیں اپنے معاشرے کے اندر رونما ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں، بہت سارے واقعات دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کا زندگی گزارنے کا ایک انداز ہم دیکھتے ہیں کہ جو تباہی کے دھانے کو پہنچے ہوئے ہیں، جو پریشان ہو رہے ہیں، یا یوں بولیں کہ جو اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں لیکن ہم ان سے کچھ سبق حاصل نہیں کرتے، اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم اس میں کوئی کوشش نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بھی بعض اوقات اسی ڈگر پر چلتے ہوئے اسی تباہی نگر میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ڈگر، یہ رستہ، یہ کسی نگر کو جاتا ہے۔ تو یہ بعض اوقات ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس آدمی نے یہ کام کیا ہے، اور اس کام کی وجہ سے اب یہ آدمی اس پرابلم کا، پریشانی کا سامنا کر رہا ہے۔ تو سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا بچپن میں جب اسکول پڑھتے تھے یا بڑے بوڑھے کوئی بات سناتے تھے تو ایک کہانی، ایک سٹوری یہ بتائی جاتی تھی، سنائی جاتی تھی، اور اس کہانی اور اس سٹوری کے بعد ایک لیسن، ایک سبق دیا جاتا تھا۔ انگلش میں ایک سٹوری کی سمری بیان کی جاتی تھی، اور اس کو سمری بیان کرنے کے بعد اس کا ایک مورل ہوتا تھا، اس کا ایک نتیجہ ہوتا تھا۔ جیسے مثال کے طور پر گریڈ از کرس، لالچ بری بلا ہے۔ A friend indeed is a friend in need، دوست انسان کا وہی ہوتا ہے جو ضرورت میں اس کے کام آتا ہے۔ اس طرح کی اور بہت ساری سٹوریز اور کہانیاں ہم نے سنی ہیں، اور ان کے نتیجے بھی ہم نے پڑھے ہیں، اور ان کے نتیجے بھی ہم نے سنے ہیں، بلکہ دیکھے بھی ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم بعض اوقات واقعہ تو ذہن میں رکھتے ہیں، لیکن اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے اس کو فراموش کر دیتے ہیں یا بھول جاتے ہیں، اور وہی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے لالچ بری بلا ہے، گریڈ از کرس۔ یہ ذہن کے اندر تقریباً یوں بولیے کہ جو ایک بچپن جنہوں نے گزارا ہے اسکول کے اندر، تو انہوں نے اس اعتبار سے کوئی نہ کوئی کہانی ضرور یہ سنی ہوگی۔ لیکن کہانی تو سنی ہے اور سبق بھی سنا ہے، لیکن لالچ بھی دل میں رکھا ہوا ہے، اور کام وہی کر رہا ہے کہ جو لالچی کو کیا ہیں، پھنسانے والے ہیں،
بلکہ خود بولیے کہ پھنسنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ تو آج انشاءاللہ اس عنوان پر ہم بات کریں گے کہ ہم سبق کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور ہمیں کس کس چیز سے کیا کیا سبق حاصل کرنا چاہیے، اس پر بھی بات کریں گے، اور کیا انسان کو خود سے ہی اپنے تجربات کرنے چاہیے یا نہیں، اس پر بھی انشاءاللہ مبلغین سے بات کریں گے۔ آئیے ابھی ناشید سنتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پہ کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، پہ کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، وہ حبیب خدا بن کے آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، تیری دعاؤں ہی کی بدولت
حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا میں صدقے یا رسول اللہ 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 میں قربان یا رسول اللہ میں قربان یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں قربان یا رسول اللہ میں قربان یا رسول اللہ تیری دعائیں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعائیں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کی آمد سے نور پھیلا فضائے شب پر نکھار آیا نبی کی آمد سے نور پھیلا فضائے شب پر نکھار آیا چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا کمال آیا چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزاں عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزاں عمر کے آنے سے کفر پر جو سوال آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو سوال آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو سوال آیا کمال آیا نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو صائم سبھی
سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لایا کمال آیا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لایا کمال آیا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لایا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا، جو ہجر طیبہ جو ہجر طیبہ جو ہجر طیبہ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا۔ یہی شعر پڑھیں گے، واہ مگر جو آخر میں آمینہ کا جو لال آیا کمال آیا۔ کمال آیا، سنیں، آہا۔ اللہ اکبر۔ واہ یہ کل رات کو قبلہ شاہ صاحب جی جی میں نے یہ کچھ اوراق کی جو ہے وہ یوں کہ لیں کہ ورق گردانی کر کے ایک روایت نکالی ہے، واہ واہ سن کے آپ کو مزہ آ جائے گا، آہا اور آپ کہہ اٹھیں گے واہ کہ مگر جو آخر میں آمینہ کا جو لال آیا کمال آیا، واہ واہ جن کا نام جناب سلیمان علیہ السلام لیں، واہ واہ جن کا ذکر جناب سلیمان علیہ السلام کریں تو اللہ تبارک و تعالی جنات کو ان کے لیے مسخر فرما دے، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا۔ وہ محبوب پیارا جو معراج پر جائیں، آقا کریم فرماتے ہیں میں جس بھی آسمان پہ گیا ہوں میں نے وہاں لکھا ہوا دیکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کیوں نہ کہیں مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لایا کمال آیا۔ جناب سلیمان علیہ السلام کی اس کا جو نگینہ تھا یہ آسمان سے نازل کیا گیا تھا، اور اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا۔ اگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لایا کمال آیا، نبی تو صائم سبھی ہے آلہ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، نبی تو صائم سبھی ہے آلہ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لایا کمال آیا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لایا کمال آیا۔ جناب آدم علیہ السلام کے مبارک کندھوں پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین، محمد اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں، مگر جو مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لایا کمال آیا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لایا
ہوں، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، جنت میں قبلہ شاہ صاحب، واہ، حافظ عدنان چشتی صاحب، جنت میں سب کو ان کے نام لے کر پکارا جائے گا۔ یعنی آپ کو جنت میں ثاقب حسین کہا جائے گا، واہ، آپ کو جنت میں جو ہے وہ محمد عدنان ذوالقرنین احمد خان، واہ، پورا جو آپ کا نام ہے واہ، یہ کہا جائے گا۔ کیا بات ہے، عمر بھائی کو جو ہے وہ محمد عمر جو ہے وہ کہا جائے گا۔ آدم علیہ السلام کو ابو محمد کہا جائے گا، کیا بات ہے، واہ، اور ابو محمد کہا جائے گا۔ اور یہ لکھا ہے اس کے اندر، کتاب کے اندر، کہ آپ کو جو ابو محمد کہا جائے گا یہ اس لیے کہا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کے وقار کو ظاہر کرنے کے لیے جناب آدم علیہ السلام کو ابو محمد کہا جائے گا۔ مگر جو مگر جو آخر میں آمینہ کا ہو لالا کمالا، یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر جو آخر میں آمینہ کا ہو لالا کمالا، مگر جو آخر میں آمینہ کا ہو لالا کمالا۔ واہ، امام علی حلبی رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے شاہ صاحب، کیا بات ہے، ذرا وہ بھی سن کے ذوق تازہ کر۔ کیا بات، اب بات چل ہی نکلی ہے، ہاں سبق پر ہی ہم نے آنا ہے۔ یہ بھی سبق بھی ہمیں بتا رہا ہے، یہ جو سبق ابھی سنایا جا رہا ہے یہ بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ عظمت مصطفیٰ کا ترانہ کوئی آج سے نہیں بلکہ جب سے دنیا بنی ہے، بلکہ اس سے پہلے سے پڑھا جا رہا ہے۔ کیا بات، آئیے سنیے، سبحان اللہ۔ واہ، اور یہ آپ کیا اٹھیں گے یہ سننے کے بعد۔ امام علی حلبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو پڑھنے جا رہا ہوں یہ سیرت حلبیہ ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 164 ہے، عربی میں، ترجمہ کا میں نہیں، عربی کا حوالہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمض وهو صغیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن شریف ہے، اللہ اکبر، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آشوب چشم ہوا۔ آشوب چشم یہ آنکھ کا ایک پرابلم ہے۔ تو بہرحال فماکث ایامن، اللہ اکبر، کچھ دن یوں گزرے کہ حضور کو آشوب چشم تھا۔ فقال قائل لجدہ عبد المطلب، تو کسی کہنے والے نے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب سے کہا، ان بین مکہ والمدینہ تھی، کہ بے شک مکہ اور مدینہ کے درمیان راہبن، ایک راہب ہے، یرقی من الرمد، وہ آشوب چشم کا دم کرتا ہے۔ تو آپ ایسا کریں، وقد شفا علی یدیہ خلق کثیر، اور خلق کثیر بڑی تعداد ہے لوگوں کی کہ جو اس کے ہاتھ پر کیا ہے شفا یاب ہو جاتی ہے، یعنی وہ دم کرتا ہے اور بندہ ٹھیک ہو جاتا۔ واہ بھائی واہ، تو کہا گیا کہ آپ انہیں وہاں لے جائیں۔ امام علی فرماتے ہیں فآخذہ جدہ، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے آپ کو لیا، وذهب به الى ذلك الراہب، اور اس راہب کے پاس پہنچ گئے، چلے گئے۔ واہ بھائی، فلما رآہ الراہب، جب راہب نے دیکھا کہ محبوب پیارا یہ میرے آستان، میرے گھر پہ آ رہا ہے، حضور کو دیکھا سبحان اللہ، تو دیکھتے ہی فوراً جو ہے وہ اس نے فاغتسل، حق، اس نے غسل کیا۔ اللہ اکبر، غسل کرنے کے بعد امام علی فرماتے ہیں وَلَبَسَ ثِيَابَهُ، واہ، اچھے کپڑے پہنے اس نے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ثم اخرج صحیفۃ، واہ، پھر اس نے وہ قرآنی صحیفہ جو تھا، وہ جو اس کے پاس تھا اپنے نبی علیہ السلام کا، وہ اس نے نکالا۔ اب آپ کی ذرا پچھلی امت کا صحیفہ، یعنی جی پچھلی امت کا، ہاں جی، جو بھی ان کے نبی علیہ السلام تھے ان کا صحیح، جو صحیفہ تھا
وہ اس نے نکالا. فجعل ينظر الى صحیفۃ والیہ، آہا واہ واہ کبھی وہ اس صحیفے کو دیکھ رہا ہے واہ اور کبھی حضور کے چہرے کو دیکھ رہا ہے. آہا واہ جی کیا بات ہے. فجعل ينظر الى صحیفۃ والیہ، آہا ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، آہا واہ جی کبھی کتاب دیکھتا ہے آہا اور کبھی آقا کریم کے چہرے کی زیارت کرتا ہے. واہ آئے ہے. ثم قال، اللہ اکبر. پھر اس نے کہا ہوا واللہ خاتم النبیین، خدا کی قسم یہ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ سبحان. مگر جو آخر مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لایا کمال آیا. اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک میرے سرکار کے جیسا کوئی نہیں. مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لایا کمال آیا. مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لایا کمال آیا. اللہ ویسے سلمان بھائی آج یہی سبق پڑھنے کو جی چاہ رہا ہے، سبحان مزے کا سبق ہے. کیا بات ہے، اللہ برکت دے آپ کو جی. اب آگے شاہ صاحب اب آپ دیکھیں. ثم قال، پھر اس نے کہا آہا یا عبد المطلب، اے عبد المطلب، واہ واہ. ہوا ارمدہ، آشوب چشم کا جو ہے وہ عارضہ ہے. تو قال نعم، تو آپ کے دادا جان نے کہا جی ہاں. تو اس نے کہا قال ان دواءہ معہ، حق واہ. اس نے کہا کہ میں کیا اس کا علاج کر سکتا ہوں، میرے پاس علاج کیا ہے، اس کی دوا تو انہی کے پاس ہے. آہا واہ جی واہ واہ جی واہ اور پھر اس نے کیا کہا، اس نے کہا یا عبد المطلب، واہ. اے عبد المطلب، خذ من ریقہ، آہا ان کا لعاب دہن واہ لیں، دہن. ان کا لعاب دہن لیں، آہا اور پھر اس کو لے کر کے ان کی مبارک آنکھوں پہ لگائیں آہا تو یہ آشوب چشم دور ہو جاتا رہے گا. واہ. فآخذ عبد المطلبی، تو حضرت عبد المطلب نے من ریقہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم کا لعاب دہن جو ہے وہ لیا، واہ اور لے کر کے جب آنکھوں پر ووضعہ علی عینیہ، واہ. اور اسے جب آقا کریم کی مبارک آنکھوں پہ لگایا تو آشوب چشم جو ہے یہ جاتا رہا. تو اس راہب نے کہا، واہ واہ. اس نے کہا خدا کی قسم آج تک جو میرے پاس آ رہا ہے ہاں اور شفا یاب ہو کے جا رہا ہے، ان کا نام لے کر کے میں جو ہے وہ دم کرتا ہوں اور اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے. مگر جو مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لایا کمال آیا. مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لایا کمال آیا. خیرات محمد سے پا کر اس شان سے کہتے ہیں منگتے، اے رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں. مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لایا کمال آیا. مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لایا کمال آیا. کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لایا کمال آیا. ہمارے حضور کا نام لے کر، ہمارے حضور کا نام لے کر، بالکل. ہمارے نبی کا نام لے کر موسیٰ علیہ السلام کے امتی
اللہ तबारक व तआला का महबूब भी बना है और प्यारा भी बना है, तो हम क्यों ना कहें मगर जो आखिर में आमीना का वो लाला आया कमाल आया, मगर जो आखिर में आमीना का वो लाला आया कमाल आया। वाह 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 सुभान अल्लाह। तकरीबन ये 13 मिनट हो गए हैं और हम इस मजमून को बयान कर रहे हैं, और ये मज़ीद जो हमारे प्रोग्राम का वक्त बाकी है उसमें भी ये मजमून बयान किया जा सकता है। अल्लाह ने महबूब को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो रिफ़ातें दी हैं, वो अज़मतें दी हैं वाह, कि आप यकीन माने बंदा पढ़ता है तो वो झूम उठता है। सुभान अल्लाह। ये वाक़या यहाँ मैं अर्ज़ करूँ मदनी चैनल के नाज़रीन, तकरीबन अदनान भाई हाफिज़ साहब, मैंने कल रात को तकरीबन 102 सफ़ात जो है ना वो देखे होंगे, तो उसमें से ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं निकालने में अल्लाह की रहमत से कामयाब हुआ। मुझे एक वक्त में ये वाक़या मेरे जहन में था, बल्कि अदनान भाई ने मुझे एक दफ़ा जो है ये बताया था। ये तो हमारा वो एक वो है कि थोड़ा जो रेफरेंस बेस्ड हो और जो है वो मुहक्कक चीज़ बयान की जाए, नाजरीन को बताई जाए। हमें ये गाइडेंस है निगरान शुरा की तरफ से भी है कि अथेंटिक और दुरुस्त और कम्प्रीहेंसिव कंटेंट है ये अपने नाजरीन को देना है। तो ये भी रिलायबल सोर्स ही है अदनान भाई, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था कि इसको अरबी किताब से इसको बाकायदा तौर पर जो है वो निकाला जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल मैं 100 से ज़ायद सफ़ात अरबी अदनान भाई तलाशने के बाद वलिल्लाहिल हम्द ये लेने पर कामयाब हुआ, और ये मैंने फिर अदनान भाई को भेजा भी है, रात को इनको भी भेजा, और आज जो इनको भेजा है मैंने व्हाट्सअप किया है अरबी में, तो आपको भी आज पढ़ के ये मैंने सुनाया है। रात को 4:36 पे शाह साहब ये अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तखरीज मिली है मुझे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नबी पाक जी नूर पीर दे वेले, हाँ जी, अल्लाह पाक हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और रिफ़त का बयान करते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और हम इस पर अल्लाह करीम का शुक्र बजा लाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है, और अल्लाह करीम ने ये फ़ज़ल हम पर अपने कर्म से ही फरमाया है, और ये एहसान हम पर हमारे बगैर मांगे ही हम पे फरमाया है। ये मैं अर्ज़ करूँ आपको, और भी बहुत सारी मैं आपको इस पर बातें जो है वो बता सकता हूँ अभी, कि जो मेरे लिए खुद भी अदनान भी नहीं है। हाँ जी, मेरे लिए खुद भी क्या है, नई बातें हैं। बारह जब बंदा पढ़ता है तो फिर उसको बहुत कुछ पता चलता है, पढ़ने वाला भी बंदा होना चाहिए, अल्लाह हमें मुताला करने वाला भी बनाए। बहरहाल आगे चलते हैं, प्रोग्राम के उन्वान और मौजू की तरफ आते हैं। सबक ये आज के हमारे प्रोग्राम का उन्वान है और मौजू है, और अदनान भाई मैं आपसे इसकी जो है वो शुरुआत करना चाहूँगा। लोग देखते हैं और इस बात का मुशाहिदा कर रहे होते हैं कि इस रास्ते पर चल के फलां आदमी जो है ये बर्बाद हुआ है जी। जैसे सूद का कारोबार किसी ने किया और वो क्या हो गया, वो बर्बाद हो गया, या किसी ने इस्लाम की हुदूद की वायलेशन की है और इस्लाम की तालीमात के खिलाफ चलकर अपनी मर्जी पर कह लें चल के, या शैतान के हीलों बहानों पे चल के जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है बर्बादी और बेइज्जती, और यूं बोलें कि अपनी ज़िंदगी उन्होंने यूं फिर गुजारी है, और फिर भी लोग आखिर सबक लेते क्यों नहीं है, क्या फरमाते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल इस्लाम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीमात और कुरान मजीद फुरकान हमीद हमें जिस बात की रहनुमाई करता है वो तो ये है कि फ़अतबिरू या उलिल अबसार, कि ए बसीरत वालो इबरत हासिल करो, दर्स लो, सबक लो। तो मिजाज तो ये होना चाहिए था हमारा कि जो इस्लाम की तालीमात हैं कि हम, और कुरान मजीद फुरकान हमीद में जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ कौमों के जो अहवाल बयान किए हैं, उनके बयान किए जाने में एक हिकमत ये भी बयान की जाती है ताकि खुद से तजर्बा करने की बजाय वो जो लोग रब की नाफरमानियाँ करके तबाह और बर्बाद हुए, तो उनके उन अहवाल को, उन बातों को जानकर आदमी संभल जाए कि जो इस रास्ते पर गया
وہ مارا گیا، میں اس رستے پر نہیں جاؤں گا، یہ وہ رستہ ہے جس پر گڑا ہے، یہ وہ رستہ ہے جس کے آگے جو ہے وہ جہنم کا دہانہ ہے، تو آدمی اس رستے پر جانے سے سنبھل جائے، اس لیے کہ جو یہاں گیا وہ تباہ اور برباد ہوا۔ مزاج تو یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن بعض لوگ شاید بسا اوقات اپنے آپ کو یوں سمجھ رہے ہوتے ہیں، ارے وہ بے وقوف تھا اس لیے مارا گیا، میں تو بڑا عقل مند ہوں، وہ سود کا پیسہ لے کر وہ ڈوب اس لیے گیا تھا کہ اس کو طریقہ نہیں پتا تھا، مجھے بے ایمانی کے بڑے طریقے آتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو، حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا انجام برا ہی ہونا ہے، ان کے ساتھ پہلے ہو چکا، اور جو اب اس ڈگر پر چل رہا ہے وہ آج نہیں تو کل اس کا انجام وہی ہونا ہے بالآخر۔ تو اس لیے بندے کا جو ہمیں اپنے مزاج کو شریعت کے موافق ڈھالنا چاہیے، شریعت کے مطابق جو ہے وہ بنانا چاہیے، کہ جو مزاج ہم سے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہماری شریعت ہم سے جس کا مطالبہ کر رہی ہے، وہی اگر ہم اپنا مزاج بنائیں گے تو یقیناً کامیاب ہوں گے۔ ورنہ کیا ہوگا کہ جو غلط رستہ ہے، جو غلط اینٹ آپ نے رکھی ہے، اس پر دیوار جو ہے وہ ٹیڑھی ہی بنے گی، آپ اس کو آسمان تک بھی لے جائیں تب بھی وہ ٹیڑھی ہی رہے گی، اور جب وہ ٹیڑھی ہے، بنیاد اس کی خراب ہے، تو آج نہیں تو کل اس نے دھڑام سے زمین پر گرنا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک تعلیمات ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جو نقصان دینے والی چیز ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیز ہے، اس کی طرف تو ہمیں جاننا ہی نہیں۔ اور جگہ جگہ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں صرف ایک قوم کا نہیں بلکہ متعدد اقوام کا اور متعدد جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں ان کا اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ وہ اسی لیے بار بار تکرار اس لیے ہے کہ ہم سنبھل جائیں، بھولنے لگے پھر سنبھل جائیں، پھر بھولنے لگے پھر سنبھل جائیں، کہ اس رستے پر نہیں جانا۔ تو یہ بار بار اقوام کا تذکرہ اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نافرمان ہیں ان کا تذکرہ، اور پھر معاشرے کے اندر جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ دن رات ہم گزار رہے ہیں، اس پر جو ہمارا مشاہدہ ہے، جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، وہ اسی طرح کی ہوتی ہیں کہ فلاں جو ہے وہ طریقہ کار غلط ہے، اس پر فلاں کا نقصان ہوا۔ دیکھیں تیز رفتاری جو ہے اس کا انجام کیا ہے ہم سب جانتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں واقعات ایسے ہیں کہ جس کی بنا پر لوگ جو ہے کوئی معذور ہوا، کوئی دنیا سے گیا، کوئی عبرت کی موت مرا، یعنی لوگ جو ہے نا وہ ایسی موت سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ایسے بھی حال ہوئے۔ جب اس بارے میں ہمیں یہ سن کر مشاہدے سے باتیں جو ہے وہ جب معلوم ہو چکا، تو اب عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، اب جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کو، ایک مومن کو جو ایک مزاج عطا کیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب وہ کام کم از کم ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے کرنے پر اس طرح کی عبرت کے نمونے معاشرے کے اندر جو ہے وہ جنم لے چکے اور موجود ہیں۔ تو اس لیے اخروی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بھی ہمیں یوں غور کرتے رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر جو آدمی زکوٰۃ نہیں دے رہا، اس کو غور کر لینا چاہیے زکوٰۃ نہ دے کر قارون کا حشر کیا ہوا تھا۔ زکوٰۃ نہ زمین میں دھسا دیا گیا اور قیامت تک دھسایا جاتا رہے گا مال سمیت۔ اب بندے کو سنبھل جانا چاہیے، خود یہ تجربہ علمان والحفیظ، یہ کہ بھائی میں جو ہے یہ کام کرتا ہوں میرے ساتھ دیکھتے ہیں کیا، نہیں، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ جو ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، یہ نہ دیکھنے والی چیز ہے کہ آدمی اس کو کبھی سوچے بھی نہیں کہ میں یہ کام کر کے دیکھتا ہوں پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پھر آپ نہیں دیکھیں گے، پھر دنیا آپ کو دیکھے گی کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اللہ یاد باللہ، اللہ بچائے۔ کبھی کسی نے یوں کہا ہے یار زہر کھا کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اللہ کوئی بھی نہیں کہتا، کیونکہ پتہ ہے کہ جس نے بھی زہر کھایا وہ مر ہی گیا۔ کوئی خاص قسم کا زہر ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ سائنٹسٹ نے کھایا تھا اور اس نے صرف ایک ہی لیٹر لکھا تھا، ایس، اور ایس لکھ کر پھر وہ مر گیا۔ اب ایس سے پتہ نہیں کہ ایس سے اس کا ٹیسٹ یہ بتا رہا ہے، تو ایس سے سویٹ لکھ رہا ہے یا ایس سے سور لکھ رہا ہے، دونوں ایس سے آتے ہیں جی، ایک میٹھا ہے اور ایک کیا ہے، سور کیا ہے، کھٹا ہے، تو زہر کا ذائقہ کیا ہے وہ بھی نہیں لکھ سکا۔ تو بات یہ ہے کہ آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، اور یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین کہ بندے کو ایسا ایڈونچرس نہیں ہونا چاہیے کہ جس پہ اس کی زندگی داؤ پہ لگے یا جس کے اوپر اس کی عزت داؤ پہ لگے، ایسا ایڈونچرس بندہ نہ بنے جی۔ اور ڈر کے
اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر ڈر کے اپنی زندگی گزاریں. اور آپ آنکھیں کھولیں. آنکھیں کھولنا بھی کیا ہے، ایک کام ہے. اور عبرت کی آنکھ کھولے، ورنہ تو آنکھ بننے کی کھلی ہوتی ہے. دیکھ رہے ہیں اوورٹیک کیا ہے اور غلط جگہ پر اوورٹیک کیا ہے، نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ گاڑی جو ہے نا کھائی میں گر گئی، یا گاڑی جو ہے یہ کہیں ہٹ ہو گئی. اوور سپیڈنگ کی جیسے عدنان بھائی نے بات کی ہے، وہ گاڑی چلاتے ہوئے ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ان سے بندہ سیکھے. لوگ کیا کرتے ہیں، صرف دیکھتے ہیں، گاڑی روکیں گے، کھڑے ہوں گے، تھوڑا غور کریں گے، بس پھر آگے چل پڑیں گے اور کام پھر وہی کر رہے ہیں جیسے پہلے خرابی ہوئی تھی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبرت کی نگاہ عطا فرمائے. آمین. اور جس طرح وہ ایک انسان ہے، جس طرح وہ ایک آدمی ہے، ویسے ہی میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی ایک آدمی ہوں. جس طرح اس نے ایک تجربہ کر کے، ایک کام کر کے اپنے لیے نقصان کی راہ کھولی ہے، ویسے ہی میرے لیے بھی نقصان کی راہ ہی کھلنی ہے. مت جائیں اس راستے پر جس پہ عزت داؤ پہ لگ رہی ہو، جس پر جان داؤ پر لگ رہی ہو، جس پہ آخرت داؤ پہ لگ رہی ہو. اور آپ دیکھیے، یاد رکھیے، یہ آخرت بھی داؤ پر اسی کی لگے گی جس کی عزت داؤ پہ لگی ہوگی. جو اپنی عزت کو داؤ پہ لگائے گا، جو سمجھے کہ اس نے اپنی آخرت بھی کیا کر لیا ہے، داؤ پر لگا دی ہے. تو یہ کام نہ کریں. اللہ کریم سے ڈریں اور ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اپنی مرضی کے مطابق ہم نے زندگی نہیں گزارنی، اسلام کے مطابق گزارنی ہے. یہ اپنا ذہن بنا کے رکھیں. اور مرضی کا جتنا اس کے اندر حصہ ہے اتنا ہی حصہ ہونا چاہیے. اور اسلام نے ایسا نہیں ہے کہ مرضی کی گنجائش نہیں رکھی، انسان کی مرضی کی گنجائش بھی رکھی ہے. لیکن یاد رکھیے کہ ایک بات کہنے والے نے کہی اور میں اس کو ایک سے زائد دفعہ کوٹ کر چکا ہوں کہ 1 کلو گوشت کے اندر نمک جو ہے نا، وہ 1 کلو نہیں ڈلتا، 1 پاؤ بھی نہیں ڈلتا، آدھا پاؤ بھی نہیں ڈلتا، 100 گرام بھی نہیں ڈلتا. نمک حسب ذائقہ ہی استعمال ہوتا ہے. تو مرضی بھی جہاں ہماری ہے، اس کو جتنی اسلام نے اجازت رکھی ہے اتنا ہی اس کو استعمال کیا جائے. مت جائیں ایسے رستے پر جہاں عزت داؤ پہ لگ رہی ہے، جہاں اخلاقیات داؤ پہ لگ رہے ہیں، اور پھر اس کے آگے اور کیا نقصانات ہوتے ہیں، الیاذ باللہ. اسلام نے جو باؤنڈری بنائی ہے اس پر رکیں، جو ریڈ لائن بنائی ہے، جو سرحد ہے اس پہ رکیں. لوگ جو باؤنڈری کراس کرتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات باؤنڈری پر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسی جو ہے وہ باڑ لگی ہوتی ہے کہ جس میں کرنٹ ہوتی ہے جی. اگر اس کو ہاتھ ہی لگائے گا تو کراس کرنا دور کی بات ہے، اس کو ہاتھ ہی لگائے گا تو مارا جائے گا. باؤنڈری کراس نہ کریں، ریڈ لائن کراس نہ کریں. اسلام نے بھی ہمارے اخلاقیات کے اور ہماری ذات کے اور ہماری عزت کے پروٹیکشن کے لیے ہمیں ایک باؤنڈری دی ہے. بالکل. تو یہ باؤنڈری کراس یہ نہیں کرنی چاہیے. بالکل. جل رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا اپنی حدود بیان فرمانے کے بعد، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، ان سے آگے نہ بڑھو. ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرے وہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں. سلمان بھائی، مزے کی بات یہ ہے، یعنی عبرت کی بات اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ظلم کس پر ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باؤنڈری جو اس نے بیان فرمائی ہے وہ کوئی پھلانگ رہا ہے تو وہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ظلم کرنے والا ہے، بلکہ جو قوانین بیان کیے گئے نا وہ بندے کے اپنے ذاتی فائدے کے لیے تھے. اگر اس نے ان قوانین کو پھلانگا ہے اور ان حدود کو توڑا ہے تو نتیجتاً نقصان یہ خود اٹھانے والا ہوگا. اب دیکھیے کہ اللہ کریم جل وعلا نے آپ کو آپ کے اعضاء سلامت دیے ہیں، لیکن آپ کوئی جرم کرتے ہیں اور اس کی پاداش میں آپ کو سزا دیتا ہے، عدالت سزا دیتی ہے اور قانون کی آپ زد میں آتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اعضاء تو صحیح تھے، ان کو ظلم پر کس نے پیش کیا، ان پر ظلم کس نے کیا؟ یہ آپ ہی نے کیا. جب حدود کی وائلیشن کی، ایک ریاست، ایک سلطنت جس میں آپ رہتے ہیں اور جس کے حقوق یا جس کے جو بھی رولز ہیں ان کی پاسداری کے لیے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اس کا ایک ذمہ لیتے ہیں کہ جناب میں جو بھی یہاں کے قوانین ہیں ان کی پاسداری کروں گا، وائلیشن نہیں کروں گا، تو آپ اس بات کے پابند ہوتے ہیں کہ آپ اس طریقہ کار کو آپ فالو بھی کریں. ایسے ہی جب بندہ مومن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھ رہا ہے
تو اب یہ گویا حلف لے رہا ہے کہ میری جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہوگا وہ وہی ہوگا جو محمد الرسول اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں. اب میں نے ان کے خلاف نہیں جانا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو لے کر آئے نا سلمان بھائی، حضور خود بھی برکت بن کے تشریف لائے، رحمت بن کے تشریف لائے، اور حضور کے ساتھ جو آیا ہے وہ رحمت والا ہے. رب العالمین جل وعلا نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن نازل فرمایا. ارشاد ہوا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل فرمائی ہے، یہ برکت والی کتاب ہے. فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اب مومنوں کو حکم یہ ہے کہ اب اس قرآن کی پیروی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں. جب یہ اس کتاب کی پیروی کریں گے، یعنی ایک مثال اگر میں سمجھانے کے لیے دوں تو آپ کسی ملک میں رہتے ہیں، آپ کو ایک قوانین ملتے ہیں، اس کا دستور ملتا ہے، اور پھر آپ اس پر عمل کرنے کے لیے آتے ہیں. جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت میں رہ رہے ہیں، اس کے بنائے ہوئے ملک میں رہ رہے ہیں، اس کی دی ہوئی جگہ میں رہ رہے ہیں، اس کا دیا ہوا آپ نے دین قبول کیا ہے، تو اب آپ کو قوانین ملے ہیں، آپ کو لاز ملے ہیں کہ ان کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے اور ان کی وائلیشن نہیں کرنی. اب جب آپ ان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اپنی جان کو خود امن میں دے دیتے ہیں، اپنی جان کو خود سکون پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ اس حدود کی وائلیشن شروع کرتے ہیں تو لعلکم ترحمون، اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے. یہ رحم کب ہونا تھا؟ ارشاد ہوا فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا، جب بندہ قرآن پر عمل کرتا، اس کی پیروی کرتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا. اللہ کریم جل وعلا کا تقوی اختیار کرنا ایسا پسندیدہ اللہ کی بارگاہ میں عمل ہے کہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا ان للمتقین مفازا، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں وہ تو کامیابی پانے والے ہیں. حدائق و اعنابا و کواعب اترابا، اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ جو متقین ہیں کہ بروز قیامت انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب فرمائے گا، جنت کے باغات انہیں ملیں گے. ایک تفسیر علماء نے یہ بھی بیان کی اس کے مطلق معنی پر اس کو رکھ کر کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کی حدود کے اندر رہ کر زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا کی زندگی کو بھی گلزار بنا دیتا ہے. حدائق و اعنابا، یہاں پر اس کے لیے باغات بن جاتے ہیں. اور یہ معنی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو بندہ نیک اعمال کرے، مرد ہو یا عورت ہو لیکن ہو ایمان والا، رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے فلنحيينه حیاتا طیبہ، تو ہم ضرور اسے ستھری زندگی جلائیں گے. اس کے معنی میں ارشاد فرمایا ستھری زندگی سے مراد یہ ہے کہ پیدا تو اسے کر دیا، زندگی تو وہ گزار رہا ہے، لیکن جب حدود اللہ کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو اب فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسی زندگی میں وہ رب العالمین جل وعلا کی طرف سے سکون پانے والا ہو جاتا ہے، اطمینان پانے والا ہو جاتا ہے، حیات طیبہ گزارنے والا ہو جاتا ہے. کیا بات ہے خالد بھائی، مرحبا، اللہ برکت دے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے عقل مندی کہاں سے سیکھی؟ تو جواب دیا کہ بھی میں نے بیوقوفوں سے سیکھا ہے. سوال کرنے والا حیران ہو گیا کہ بیوقوف سے عقل مندی کیسے سیکھ لی؟ یہ دیکھیں سبق لینے والے کیسے سبق لیتے ہیں. تو جواب دینے والے نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ میں نے وہ کام جو بیوقوفوں کو کرتے دیکھا، میں نے ان کاموں کو چھوڑ دیا. یہی عقل مندی ہے، اور کیا ہے بھائی؟ بیوقوف آدمی جس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے سر پہ سینگ نکلے ہوئے، یا اس کی آنکھیں 4 ہوتی ہیں، یا اس کا کان 1 ہوتا ہے، یا اس کے ناک 3 ہوتے ہیں، یا اس کے ہاتھ جو ہے وہ 6 ہوتے ہیں. بیوقوف کے کہتے ہیں گدھے کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اپنی حرکتوں سے پہچانا جاتا ہے، اپنے کاموں سے اس کو لیبلائز کیا جائے گا کہ یہ کیا ہے، یہ بیوقوف ہے، اور یہ کیا ہے، یہ عقل مند ہے. دونوں انسان ہیں، حقیقت دونوں کی ایک ہی ہے. تو بندہ یہ وہ کام چھوڑے. میں جس پوائنٹ پر آنا چاہ رہا ہوں وہ بڑا واضح پوائنٹ ہے، اور میں ابھی تک اسی کے اوپر ہوں کہ وہ کام جن کو کر کے لوگوں نے نقصان اور گھاٹا اٹھایا ہے وہ کام نہ کریں. وہ کام نہ کریں، نہ کریں، نہ کریں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے.
اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ یہاں میں چاہوں گا شاہ صاحب آپ کچھ اس پر بھی روشنی ڈالیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ایسے رستے پر چلتا ہے جو تباہی کا رستہ ہے، یا ایسے رستے پر جاتا ہے کہ جہاں پر جانے سے انسان کو نقصان ہو رہا ہے، اس میں اس کی گیدرنگ کا بھی ایک کردار ہوتا ہے۔ بعض اوقات بندہ بذات خود تو اتنا کرپٹ ویلیوز کا حامل نہیں ہوتا، لیکن جو اس کی گیدرنگ ہے وہ اس کے یوں بولیے کہ وہ چیز ایک دیکھ رہا ہے اور اس کو محسوس بھی کر رہا ہے کہ ہاں یہ کام یہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے یہ نہیں کرنا، لیکن وہ سبق لے کر کے اس پر عمل کرنے میں وہ کیا ہوتا ہے، گیدرنگ رکاوٹ بنتی ہے۔ آپ اس سے اتفاق کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ ہم نے بزرگوں سے بارہا سنتے ہی رہتے ہیں، بلکہ ایک شعر بھی ہے، صحبت صالح طلع صالح کند، صحبت طالع طلع طالع کند۔ اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے اور بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ اب دیکھیں، صحبت کا ایک بہت بڑا ہماری زندگی میں کردار ہے۔ اگر ہم ایک ذرہ لینا سلمان بھائی، تو وہ ذرہ حقیقت میں ایک ذرہ ہے، لیکن اگر اس کو ہم نے صحرا میں ڈالا ہے نا، تو اب وہ ذرہ ذرہ تو نہیں رہا، اب اس کو ہم صحرا ہی کہتے ہیں۔ یوں ہی اگر پانی کا ایک قطرہ ہے تو وہ پانی کا ایک قطرہ ہے، لیکن اسے اب دریا میں ڈالیں تو وہ دریا ہے۔ اب وہی پانی کا قطرہ سمندر میں ہے تو سمندر ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اس پر صحبت کا اثر ہوا ہے، اس صحبت کے اثر کی وجہ سے اب اسے کبھی ہم صحرا کہتے ہیں، کبھی اسے ہم دریا کہتے ہیں، کبھی اسے صحرا کہہ دیا۔ تو الغرض کے صحبت اپنا اثر رکھتی ہے، الصحبت مؤثرہ، صحبت اثر رکھتی ہے۔ تو اب نیک لوگوں کی صحبت ہو، اچھے لوگوں کی صحبت ہو تو انسان اچھا کہلایا جاتا ہے۔ انسان جیسا بھی تھا لیکن نمازی کے ساتھ چلتا ہوا دیکھ کر زمانہ بھی اسے کہتا ہے یار یہ جیسا بھی تھا لیکن نیک لوگوں کے ساتھ جڑ چکا ہے، اچھا ہو چکا ہے۔ اسی طرح شرابی کبابی کے ساتھ چلتا ہے یا فحاشی اور عریانی کرنے والوں کے ساتھ چلتا ہے تو لوگ پھر اسے کہتے ہیں کہ یار یہ ایسا ہی ہے۔ اب دیکھیں سلمان بھائی کہ ایک گیدرنگ ہی ایسی ہے اس کی کہ جو ہر طرح کے افراد ہیں۔ اچھا، وہ انہی میں اسی گیدرنگ میں ہے کہ جس میں شرابی پی جاتی ہے، جس میں جوا بھی کھیلا جاتا ہے، جس میں نہ جانے کیا کیا گناہ کیے جاتے ہیں۔ وہ جس طرح بھی عدنان میں فرما رہے تھے نا، ون ویلنگ وغیرہ کا سلسلہ بھی ہے، تو یوں بھی کیا جاتا ہے، لیکن عبرت حاصل نہیں کرتا۔ صحبت کی ہے لیکن عبرت حاصل نہیں کی، اس پر رنگ کیسا چڑھا ہے۔ مجھے یہاں پر ایک مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک حکایت یاد آ رہی ہے کہ عقل مند اور دانا وہی ہے کہ جو دوسروں سے عبرت حاصل کرتا ہے، تجربات نہیں، دوسروں سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ صحبت تو ملی لیکن اس نے اس صحبت سے کیا اسی رنگ میں رنگا گیا، یا پھر اس صحبت سے جب دیکھا کہ یہ نقصان ہوا اب اپنے اندر اس نے تبدیلی کیا لائی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خاصہ یہ ہے، مختصر سی بات، ایک واقعہ سا مفروضہ ہے، بیان فرماتے ہیں لیکن بہت کچھ سمجھا دیتے ہیں۔ یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کمال ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شیر، بھیڑیا اور لومڑی یہ جنگل میں شکار کے لیے نکلے، اور جب وہ شکار کے لیے نکلے تو راستے میں اب دل ہوا کہ شکار کیا جائے، نکلے جو شکار کے ارادے سے ہیں، لیکن بانپ لیا شیر نے کہ یہ جو بھیڑیا اور لومڑی ہے یہ بھی دونوں میرے ساتھ حصہ دار بننا چاہتے ہیں۔ انہیں بڑے چالاکی کے ساتھ بلایا، شیر نے بھیڑیے کو بلایا، کہا کہ اچھا راستے میں ان کو ایک گائے ملی، نیل گائے، اچھا ایک جنگلی بکرا ملا اور ایک خرگوش ملا۔ اس نے پوچھا بھیڑیے سے کہ تم اس میں انصاف کرو کہ کس طرح ہونا چاہیے۔ کہا کہ حضور آپ تو بڑے ہیں، نیل گائے آپ کا حصہ ہے، میرے لیے یہ جنگلی بکرا ہے، اور لومڑی ہے وہ چھوٹی ہے، اس کے لیے خرگوش ہے۔ آپ نے کہا کہ تمہاری، اس شیر نے کہا کہ تمہاری اتنی جرت کیسے کہ تم اس طرح کے انصاف میرے ہوتے ہوئے کرو۔ ایک زور سے پنچ مارا، مر گیا۔ اب وہ لومڑی کو بلایا، ویسے بھی لومڑی کہتے ہیں چالاک ہوتی ہے، اور لومڑی کو بلایا، کہا ہاں تو انصاف کر۔ اس نے کہا حضور انصاف کیا آئے گا، یہ صبح کا، یہ آپ کا صبح کا ناشتہ ہو گیا ہے، جو گائے ہے وہ آپ کا صبح کا ناشتہ ہے، یہ جو بکرا ہے وہ دن کا کھانا ہے، اور یہ جو خرگوش بچتا ہے یہ آپ رات کو تناول فرما لیجئے گا۔ اس میں انصاف کی کون سی بات ہے، یہ سب بھی کچھ تو آپ کا ہے۔ بڑا خوش ہوا، خوش ہو کر کہا کہ یہ تم نے انصاف کیسے کیا، یہ تم نے سیکھا کہاں سے؟ کہا کہ میں نے بھیڑیے کی سزا سے سیکھا ہے، جو بھیڑیے کو سزا ملی ہے اس کے انجام سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ اگر میں نے بھی یوں فیصلہ کیا،
اپنا حصہ شامل کیا تو مجھے بھی یہ سزا ملے گی. تو دانا وہی ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. صحبت پائی لیکن سیکھا نہیں. آپ نے اگر دیکھیں کہ صحبت پائی اور ون ویلنگ کر رہا تھا, آپ بھی اس صحبت میں رنگے گے. آج وہ اگر گر کے بات ابھی جو آپ فرما رہے تھے نا, تھوڑی دیر افسوس کی اور چلے گئے, نہیں, ایسا ہونا نہیں چاہیے. یہ دیکھیں کہ اسباب کیا تھے, کیوں یہ اس دہانے پر کھڑا ہوا, کیوں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, کیوں اس کی نظر چلی گئی, کیوں اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے, کیوں یہ ایک ہی سہارا تھا والدین کا, کیوں یہ بچڑ گیا. اسباب کیا تھے؟ وہ اسباب یہ تھے کہ یہ غلط لوگوں کے غلط دوستوں کی صحبت میں تھا, غلط گیدرنگ میں تھا, اور پھر غلط گیدرنگ بھی ایسی کی جو وین ویلنگ کر رہے تھے, یا وہ چوریاں کر رہے تھے, یا وہ ڈکیتیاں کر رہے تھے. اس طرح کی صحبت تھی, اور اس کا انجام کیا ہوا؟ بالآخر برائی کا انجام پھر برا ہی ہوتا ہے. برا ہی ہوتا ہے. تو پھر اس انجام کا انجام یہی نکلا کہ وہ یا تو اس کا ہاتھ پاؤں ٹوٹا, یا پھر ساری زندگی کے لیے معذور ٹھہرا, یا پھر وہ دنیا سے گیا. اب وہ جو ایک سہارا تھا بالفرض والدین کا, وہ تو چلا گیا نا, چھن گیا والدین کا. اس لیے جی آپ فرمائیں, بات پوری کریں آپ. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ میں کلوز کرتا ہوں اپنی بات کو. اسی لیے صحبت جو ہے یہ اثر رکھتی ہے. اب ہم دیکھیں کہ ہم جس صحبت میں ہیں وہ صحبت کون سی ہے. لہٰذا اچھوں کی صحبت ہو کہ جو ہمیں نیکی کی طرف لے کر آ رہی ہے. دیکھیں مستقبل بھی تو ایک معنی رکھتا ہے نا سلمان بھائی, کہ ہم اپنے ایک مستقبل کے بارے میں ہم نے کیا سوچا ہے. یہ جو آخرت کا مستقبل ہے, دنیا کے مستقبل کے بارے میں تو ہم سوچتے ہیں, اپنے بچوں کو بیرون ملک تک بھیج دیا, جدائیاں برداشت کر لیں, تکالیف برداشت کر لیں, کیا کہ ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا بن جائے. تو آخرت کے مستقبل کے بارے میں بھی تو سوچیں. جو شریعت مطہرہ نے ہمیں بتا دیا, سب کچھ کھول کر ہمیں بتا دیا ہے. تم یہ کرو گے تو یہ ہوگا, تم نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج ادا کرو, زکوٰۃ دو, نیک اعمال کرو, تمہارے لیے جنت ہے. یہ مستقبل ہے تمہارا, یہ تمہارا فیوچر ہے. لیکن تم اس کے آؤٹ پٹ کرو گے, اس کے بالکل اپوزٹ چلو گے, تو اب اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ تو جہنم کے حقدار ٹھہرو گے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال ہے, کرنا بھی چاہیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال, کہ ہم پھر انہی لوگوں کی صحبت اختیار کریں کہ جو ہمیں سیدھی راہ پر لے کر چلیں, اور جو ہمارے جو ہمیں جنت کی راہ پر لے کر چلیں. مرحبا, اللہ برکت دے آپ کو شاہ صاحب. میں یہاں ایک فیکٹ بیسڈ واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. نوجوان تقریباً 17-18 سال کا, اور اس کو بھی یہ بائک ون ویلنگ, اس میں ہیڈ انجری ہوئی, سر پر شدید چوٹ لگی اور پیرالائز ہو گیا. مجھے بتائیں, جن ماں باپ کا جوان بچہ اس طرح سے ہو جائے, ان ماں باپ کا حال کیا ہوگا, بلکہ وہ پورے خاندان جو سمجھیں کہ ایک صدمے کی لپیٹ میں, کیا ننیال کیا ددیال. بہرحال اب کیا ہوا کہ یہ والدین میں سے کیا کیا گیا, وہ یوں کیا گیا کہ اس کو ہاسپٹل میں تو داخل کروایا, پھر اس کو مصنوعی سانس پہ, وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا گیا. شاہ صاحب وینٹیلیٹر پہ ڈالا, اور اس کے اپنے اندر سانس نہیں ہے, اور پتہ بھی ہے کہ یہ یوں بتا دیتے ہیں ڈاکٹرز کے, مریض کا یوں سمجھے کہ انتقال گویا کہ ہو ہی چکا ہے. ٹھیک ہے, پھر بھی وینٹیلیٹر پہ رکھا اس کو, وینٹیلیٹر اتارا نہیں, ہٹایا نہیں. پھر کیا ہوا, پھر اس کی باڈی ڈیکمپوز ہونا شروع ہو گئی, پھولنا شروع ہو گئی. پھر ڈاکٹرز نے ان کو پھر کہا کہ آپ اس کو زبردستی آپ یوں اس طرح وینٹیلیٹر پہ رکھ رہے ہیں, تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ہو رہا ہے, آگے کیا ہوگا یہ آپ دیکھ لیں. تو ہم اس پیشنٹ کو اب نہیں رکھ سکتے. تو یوں وہ پھر باہر وہ لے کے اس کو آگے بیچارے کو, اب بیچارہ بولیں کیا بولیں. یہ ایک میں آپ کو فیکٹ بیسڈ واقعہ بتا رہا ہوں, حقیقت پر مبنی واقعہ. اس طرح کے کئی واقعات ہوں گے. اپنی زندگی یہ داؤ پر مت لگائیں. اپنی جان کی قیمت پر جو کام ہوتا ہے نا, وہ کوئی عام معمولی کام وہ نہیں ہوتا. وہ راہ خدا میں اللہ کے نام پر میدان جنگ میں آپ نے جو ہے وہ جان دینی ہے, اللہ کے نام پہ جان کی قیمت پر, یہی ایک کام ہے. یہ بندہ کرے, جب موقع آئے تو پھر یہ ہوگا. باقی اپنی زندگی داؤ پر نہ لگائیں. اور یاد رکھیے کہ عزت یہ بڑی دیر سے بنتی ہے, لیکن عزت ختم ہونے میں ذرا وقت لگتا نہیں ہے. آپ معاشرے میں ایک نظر دوڑائیں,
اپنے ارد گرد اپنے سراؤنڈنگ ایریا میں آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ لوگ جو ہے وہ عزت دار لوگ کہلاتے ہیں اور یہ لوگ جو ہے وہ عزت دار نہیں کہلاتے. اور ان کو دیکھ کر کے اپنے رستے کا تعین کر لیں کہ میرا جو رستہ ہے یہ عزت داروں والا ہے، یا میرا جو رستہ، میں جس رستے کو چن رہا ہوں، جس رستے پر میں چل رہا ہوں، یا جس رستے کی طرف میں آگے بڑھ رہا ہوں، منزل کو ابھی نہیں پہنچا لیکن چل اسی طرف رہا ہوں، میرا انجام کیا ہوگا؟ دوسروں سے مختلف نہیں ہوگا، دوسروں جیسا ہی ہوگا. الیاذ باللہ، ہم اللہ کریم سے اس کی پناہ کا سوال کرتے ہیں. بہت ساری باتیں ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن جتنی ہماری لمٹ ہے ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں. اپنی زندگی جو ہے یہ پاکیزگی پر، عزت پر، عفت پر، اللہ کریم کے خوف کے ساتھ اس کو جو ہے وہ گزاریں، اور حضور کی محبت کی یاد میں گھوم کر جھوم کر گزاریں، اور دنیا اور اس طرح کے جو شیطانی لذات ہیں، جو گندی لذات ہیں، اس سے اپنی جان کو چھڑائیں. ورنہ یاد رکھیے آپ کو حادثے کے وقت ایک بھیڑ تو نظر آئے گی، 100 بندے تو آپ کو جمع ہوئے نظر آئیں گے، لیکن وہ جو حادثے کا شکار ہے اس کو اٹھانے والا کوئی آپ کو ایک آدھا ہی نظر آئے گا. کبھی کبھار وہ ایک آدھا بھی نہیں ہوتا. کیا ہے بھئی؟ بھیڑ لگی ہوئی ہے. کیا ہوا؟ ایکسیڈنٹ ہوا. کیا ہوا؟ ابھی انتقال ہو گیا کسی کا، اور لوگ کیا ہیں؟ کھڑے اس کو اٹھا نہیں رہے. کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، گاڑیاں روک روک کے کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہوا؟ اچھا جا رہے. یہ ہے دنیا کا ایک انداز. اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی ہے. یاد رکھیں پھر جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے پھر کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوتا. بعض اوقات بندے کو سپورٹ مل رہی ہوتی، اس کو ساتھ اس کو نظر آ رہا تھا، یہ میرا ساتھ دے رہا ہے، یہ میری ہاں میں ہاں ملا رہا ہے، یہ اپنا جگر ہے بھائی، اپنے ساتھ ہے، ہر معاملے میں ساتھ ہے. اور یہ جگر نہیں جو کام کرنا ہے نا، جگر بندے کو زندگی بھی دیتا ہے، اس جگر کی وجہ سے بندہ مر بھی جاتا ہے. حافظ صاحب اللہ بخشے ہماری ساس صاحبہ کو، فیضان کی نانی کو، اللہ ان کی درجات بلند فرمائے. ان کا جو انتقال ہوا نا، یہ بھی جگر کے کینسر کی وجہ سے ہوا. ہمارے خاندان میں ہماری جو ہے وہ ایک تائی جان ہے ہماری، ان کا بھی انتقال ہوا تو ان کا بھی جگر کا عارضہ تھا. ان کو بھی باقی جسم کے سارے اعضاء ٹھیک ہیں، دل بھی ٹھیک ہے، دماغ بھی ٹھیک ہے، آنکھیں بھی ٹھیک ہے، ہاتھ بھی ٹھیک ہے، سینس بھی ٹھیک ہے، ٹیسٹ بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، جگر خراب ہے. تو جس کو آپ اپنے جگر بول رہے ہیں، ارے یہ تو جگر ہے اپنا، یہ لفظ بولا جاتا، تو دیکھ لیں کہ یہ جگر کہیں مروا تو نہیں دے گا. یہ جگر کا ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے تو پھر بندہ ایک نکال کے دوسرا لگانا پڑتا ہے. تو یہ ذرا باتیں سیکھنے اور غور کرنے کی ہیں، ان پر سیکھیں بھی اور غور بھی کریں. تماشا دیکھنے والے بڑے پھر ملیں گے اور بندہ تماشا بنا ہوا ہوگا. تو کیا میں تماشا بننا چاہتا ہوں؟ نہیں بننا چاہتا تو اسلام کی چھتری کے نیچے زندگی گزارے. جس ریلیشن کو اسلام نے ریلیشن بنایا ہے وہی ریلیشن رکھے. غیر محرموں سے باتیں اور اس طرح سے اور ملاقاتیں اور معاذ اللہ الیاذ باللہ اور کیا کچھ جو ہے وہ معاملہ ہے، یہ کرنے ہمارے کرنے کا نہیں ہے. یہ ہمارا کام ہی نہیں، یہ ہمارا طریقہ ہی نہیں، یہ ہمارے محبوب کبریا کا دیا ہوا انداز ہی نہیں ہے. اور جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا. یوں ہے. اور اپنی زندگی پاکیزگی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، عفت کے ساتھ گزاریں.
اور جو لوگ برباد ہو چکے ہیں پہلی قوموں کے بھی جو لوگ غلط کاریوں کی وجہ سے برباد ہوئے ان کے حالات بھی پڑھیں، قرآن کریم کی تفاسیر کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ الکریم بہت ساری باتیں یہ واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ نشے پر لگانے والے اور نشے پر لگنے والے جیسے ذلیل ہوتے ہیں، یہ بھی معاشرے میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کچرا کونڈیوں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے عدنان بھائی آپ نے پتہ نہیں دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، میں نے تو کئی دفعہ یہ مشاہدہ کیا ہے کہ جیسے اپنی یہ ٹرین کی پٹری ہے، یہ بعض جگہوں سے گزرتی ہے تو قریب میں کچرا کنڈی بھی جو ہے وہ ہوتی ہے، تو وہاں بیٹھا ہوا آدمی نظر آ رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے کچرا کنڈی پہ بیٹھا ہوا ہے اور کوئی حال نہیں ہے اس کا، اور کچرا کنڈی میں نظر آئیں گے، شہروں میں نظر آ جائیں گے۔ ہمارے پنجاب میں تو ان کے لیے ایک لفظ بھی ایک خاص وہ الگ سے بولا جاتا، اس سے سیکھیں۔ جی ایسے ہی سلمان بھائی، یہ دراصل یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر یہ عبرت کے پھیلے ہوئے ایسے نمونے اور اس طرح کے واقعات روز و شب ہونے والے، یہ ہمیں اسی بات کا درس دیتے ہیں کہ بندے خدا سنبھل جاؤ، ان چیزوں سے عبرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو، اور دیکھو کہ کس آدمی نے کیا غلطی کی اور اس کا اسے کیا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ چاہیے تو یہ تھا، لیکن باوجود اس کے انسان جو ہے وہ ہم پھر یوں کہہ لیں بعض اوقات بعض چیزیں جو ہے وہ انسانی زندگی کے اندر یوں بھی نمودار ہو جاتی ہیں غلط صحبت کی وجہ سے، برے لوگوں کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے، یا غلط تربیت کی وجہ سے، مختلف جو ہے وہ اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آدمی اس ڈگر پر باوجود، یعنی ایک شخص کا انجام جاننے کے باوجود پھر اسی رستے پر چل پڑا ہے۔ اس کی وجہ بہت بڑی وجہ جو ہے نا وہ غلط صحبت ہوتی ہے، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوا کرتا ہے۔ وہ اس کو بعض اوقات جو ہے وہ بعض اوقات خود خوش ہونے کے لیے یا سامنے والے کا انجام دیکھنے کے لیے، دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ خود محظوظ ہونے کے لیے، خود حظ حاصل کرنے کے لیے یا خود خوشی حاصل کرنے کے لیے اس کو جو ہے نا وہ بھیٹ چڑھا رہے ہوتے ہیں اس کام کے، غلط کام کے، حالانکہ ان کو انجام نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو جو ہے نا وہ شے دے کر اور ہلہ شیری کر کے، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، تم یہ کر لو گے، تم یہ کر گزرو گے، ارے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں جی ہم بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے پیچھے، یہ ہے وہ، اور یوں کر کے اس کو جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں کہ غلط رستے پر ڈال دیں گے، اور پھر خود پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے کہ اس بندے کے ساتھ ہوا کیا۔ اور یہ جو ہے وہ اس لیے بندہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ بیدار مغز ہوتا ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالی مومن کو عقل سلیم عطا فرماتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی عقل کا استعمال کرے، اور مسلمان وہ ہے، نہیں بعض اوقات جو ہے نا وہ لوگ کہتے ہیں او نہیں جی مومن جو ہے نا وہ تو دھوکہ کھا لیتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک تعلیمات ہیں نا وہ یہ ہیں، نہ دھوکہ دے اور نہ دھوکہ کھائے، بالکل ایسا بیدار مغز۔ یہ کیا مطلب جو بھی آئے وہ بیوقوف بنا کے چلا جائے اور کہا جائے کہ جی یہ مومن ہے، دکان کھولی ہے لوٹ کسوٹ کے لوگ چلے گئے ہیں، بیوقوف بنا کے چلے گئے، مطلب مومن تھا اس لیے دکان کا بیڑا غرق کر لیا، نہیں، اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے۔ بیدار مغز ہونا چاہیے، کیا کر رہا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کو ساتھ ساتھ دیکھتا رہے، سوچتا رہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تعلیمات یہی ہیں، کوئی بھی کام دیکھیں ہم نیا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس پر ہم غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اور کامیاب وہی رہتا ہے آدمی، اور جو بغیر سوچے سمجھے کود پڑا ہے تو پھر وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جہاں کودنا تھا، جہاں نہیں کودنا تھا وہاں بھی چھلانگ لگا دیتا ہے، اور پھر انجام کار یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جان سے گیا۔ ایک بندے نے نہر میں چھلانگ لگائی اور اس سے کچھ بھی نہیں ہوا، ایک نہر میں چھلانگ لگائی اور اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی، کیا جی؟ تو بات یہ ہے کہ دوسرے نے جب نہر میں چھلانگ لگائی تو نہر پانی نہیں تھا، اللہ اکبر، نہر میں چھلانگ تو لگا دی اس نے بھی، پانی نہیں ہے تو تیرے گا کیسے؟ ٹانگیں ٹوٹنی اور کیا ہونا۔ اللہ عافیت والا معاملہ عطا فرمائے۔ اور قصص الاولین موعظۃ للآخرین، پہلوں کے قصے بعد والوں کے لیے نصیحت ہے، اللہ ہمیں نصیحت دینے والا بنائے۔ آپ کی کالز شامل کرتے ہیں، بلکہ پہلے یہاں پر محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ہمیں عزت کے ساتھ، جنہوں نے ہمیں پاک دامنی کے ساتھ، جنہوں نے ہمیں معاشرے کے اندر بہترین انداز میں جینا سکھایا ہے، آئیے اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ ذکر مبارک جانشین میں سنت کی زبان میں سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی تھے اور یہ ابتدائے اسلام ہی سے یتیم تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی پرورش ان کی خالہ اور ان کی والدہ نے کی تھی۔ یہ بچپن میں بکریاں چرانے جایا کرتے تھے اور ان کی والدہ اور خالہ کی طرف سے سخت تاکید تھی، ان کو سخت منع کیا گیا تھا کہ مکہ مکرمہ میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کے پاس آپ نے نہیں جانا۔ مگر حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے اور بکریوں پر توجہ کم دیتے تھے، تو اس سے ہوا یہ کہ ان کی بکریاں جو ہے وہ کمزور ہو گئی، لاغر ہو گئی اور ان کے تھن خشک ہونے لگے۔ جب ان کی والدہ اور خالہ نے بکریوں کی یہ حالت دیکھی تو ان سے سخت سوالات کیے، سخت باز پرس کی کہ یہ کیا ہے، تم کہاں جاتے ہو؟ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کر دیا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بکریوں کے پاس تشریف لائے اور ان کی جو بکریاں لاغر تھی، کمزور تھی، جن کے تھن خشک ہو چکے تھے، ان کے تھنوں پر اپنا دست مبارک پھیرا۔ بس دست مبارک پھیرنا تھا کہ ان کمزور بکریوں کے خشک تھن دودھ سے بھر گئے۔ سید اعلی حضرت امام اہل سنت نے کیا خوب فرمایا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا مجھے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ جب ان کی والدہ اور خالہ نے یہ دیکھا کہ ان کی کمزور بکریاں جن کے تھن خشک ہو چکے تھے اور یہ یکایک اچانک یہ کیسے ہو گیا، ان کے تھن دودھ سے کیسے بھر گئے۔ اب جب حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر تشریف لائے تو ان کی والدہ اور خالہ نے جب یہ تبدیلی دیکھی تو ان سے پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہے، یہ بکریوں کے خشک تھن دودھ سے کیسے بھر گئے؟ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی والدہ اور خالہ سے کہ یہ کرم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ تشریف لائے اور ہماری بکریوں کے خشک تنوں پر ہاتھ پھیرا کہ جس کے سبب اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر یہ کرم فرمایا۔ جب ان کی والدہ اور خالہ نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی ان کی بارگاہ میں لے چلو۔ چنانچہ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ اور خالہ کو بارگاہ رسالت میں لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ جب ان کی والدہ اور خالہ نے جمال نبوت دیکھا تو وہ دیکھ کر ہی اسلام لے آئیں، اور پھر گھر پہنچ کر ان دونوں نے کیا کہا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب وہ کچھ فرماتے تھے تو ان کے دہن مبارک سے نور نکلتا تھا، اور مزید یہ کہا کہ ہم نے حسن اخلاق اور جمال صورت اور کمال سیرت کے اعتبار سے کسی انسان کو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کیوں نہ ہم کہیں، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا، او جو کمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، آقا کریم کے دست مبارک کی بھی کیا بات ہے۔ تو یہ کہنا بنتا ہے کہ نبی تو صائم سبھی ہیں اعلیٰ، ہیں رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا۔ نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا، کرے دل ربا پہ کرے دل ربا بن کے آیا، روح عرض و سما بن کے آیا، پہ کرے دل ربا بن کے آیا، روح عرض و سما بن کے آیا، سب رسول
خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا وہ حبیب خدا بن کے آیا مگر جو آخر میں آمینہ کا بولا لایا کمالا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا مگر جو آخر میں آمینہ کا بولا لایا کمال آیا مگر جو آخر میں آمینہ کا بولا لایا کمال آیا. واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین آگے بڑھتے ہیں، آپ کی کال شامل کرتے ہیں. جی کراچی سے عمران نصر کر رہا ہوں. آج کا سبق موضوع بہت ہی پیارا ہے. والدین کو اپنے بچوں کو کس طرح سبق سکھانا چاہیے تاکہ وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں جس سے عزت داؤ پہ لگ جائے. اللہ آپ کو برکت دے. سبق سکھانا یہ محاورے کے طور پر آتا ہے اور یہ کچھ نیگیٹو سینس میں بولا جاتا ہے کہ ہم آپ کو سبق سکھائیں گے. تو یہ محاورتاً جب بولا جاتا ہے تو پھر یہ نیگیٹو سینس کے اندر آتا ہے. بہرحال عمران بھی بڑے پیارے آدمی ہیں. جو آپ بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے، اس پہ والدین کو حکمت عملی سے کام لینا ہوگا. ایک ہے کہ آپ اولاد پر کوئی بات آپ نے کہی اور اس کو بتایا اور اس پہ غصے کا اظہار کیا، اور ایک انداز یہ ہے جانشین میں سنت نے بتایا. ہم عموماً کیا کرتے ہیں، کسی بات پر ناراضگی کا اظہار کر دیتے ہیں اور بعض جگہوں پر غصہ بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یوں بات آئی گئی ہو جاتی ہے. لیکن اس کا پھر اثر دیر پا رہتا نہیں ہے. جانشین میں سنت نے ایک مقام پہ بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی. آپ نے کہا کہ اولاد ہے یا بچہ ہے اس کو ریئلائز کروائیں، اس کو پتہ چلے، اس کو یہ بات ریئلائز ہونی چاہیے کہ میں نے جو کام کیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات کی ایک باپ کی مثال بتاتا ہوں. ایشو ان کو یہ تھا کہ ان کا بچہ جو ہے یہ اسٹڈی میں دلچسپی نہیں لیتا تھا اور بزنس بھی وہ کرنا نہیں چاہتا تھا. تو کیا کیا، اس کے والد پیسے والے تھے، انہوں نے بیٹے کو ساتھ گاڑی میں بٹھایا اور اس سے ساتھ جو ہے وہ کچھ جگہوں پر لے کر کے گئے. اس نے دیکھا کہ بچے ہیں، یہ کوئی بڑی عمر بھی نہیں ہے ان کی، 16 17 18 سال کے بھی بچے ہی عموماً شمار ہوتے ہیں، بولا ہی جاتا ہے یہ بچے ہی ہیں. تو وہ ان کو جو ہے وہ دکھایا، اور ہاتھ کیا ہے ان کا، ہاتھ کالے ہیں، منہ بھی کالے ہیں، کپڑے بھی گندے ہیں، کوئی حال نہیں ہے، کوئی چال نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے. تو یوں 5-6 اس طرح کا 5-6 دکانوں کا اس کو اپنے بچے کو وزٹ کرایا اور اسے کہا کہ کیا آپ ایسا بننا چاہیں گے؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو میں نہیں چاہتا، یہ تو بہت مشکل کام ہے، یہ تو کیسے کروں گا میں. اگر پھر یہ نہیں چاہتے تو پھر پڑھائی پر بھی دھیان دیں اور آپ کا جو بزنس ہے اس پر بھی دھیان دیں، ورنہ پھر یہ دیکھ لیں کہ کیا دنیا حاصل کرتی ہے. اور عموماً وہ نوجوان جو آپ کو اس طرح کام کرتے نظر آئیں گے، بعضوں کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں جو ان کو اس پر لے جاتی ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد ملے گی آپ کو کہ جو تعلیم سے فرار حاصل کرنے والی، اور میں ایک لفظ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں لیکن میں وہ نہیں کہنا چاہ رہا تاکہ یہ کمیونٹی جو ہے یہ ہرٹ بھی نہ ہو. ظاہر سی بات ہے ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، لیکن کچھ اپنی سستیاں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر پھر یوں بھی نظام بنتے ہیں. تو یہ کیا میں جس پوائنٹ پہ آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ والدین اولاد کو ریئلائز کروائیں. تو اس پر کوئی چیز صرف انفورس کرنے کی بجائے، انفورسمنٹ کی بجائے، کو مسلط کر دینے کی بجائے اس کو ریئلائزیشن کرائیں گے تو انشاءاللہ
یہ والدین کو اس کا زیادہ اچھا اور بہتر اثر اللہ کی رحمت سے دیکھنے کو ملے گا. اللہ نصیب کرے. آگے چلتے ہیں. مرکز العالیہ حسن مظہر اقبال اتاری مدنی چینل کا بہت پیارا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاء اللہ عز و جل بہت زبردست سلسلہ ہے. آج سلمان بھائی آپ کے سلسلے کا ٹاپک بھی بہت زبردست اور اعلیٰ ٹاپک ہے. سبق تو جس طرح آپ نے اور عدنان بھائی نے ماشاء اللہ عز و جل اس پہ مدنی پھول نوازے، بہت زبردست مدنی پھول. تو میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سبق جو آپ کے سلسلے کا ٹاپک ہے، ہمیں دوسروں کے تجربات سے، اچھے تجربات سے جس سے دین اور دنیا کی ترقی ان کو ملی ہو، اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اس میں ہمارے سامنے ایک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی ہے، ہمیں مدنی ماحول سے سبق حاصل کرنا چاہیے. میں آج عمر بھائی سے یہ کلام بھی سننا چاہتا ہوں، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. جزاک اللہ. آمین. مرحبا. جی میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں. اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں. مرحبا. محمد شعیب اتاری عرض کر رہا ہوں. اشفاق بھائی کا نیا کلام ہے نا، آ گئے سرکار جھومو، آ گئے سردار جھومو، یہ کلام سنا دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور تمام مدنی چینل کی ٹیم کو شاد و آباد رکھے. میری لیے بھی دعا فرمائیے گا، میرے والدین کی بھی بے حساب مقصد کی دعا فرمائیے گا. آمین. اللہ برکت دے. میسیج بھی شامل کرتا ہوں. غوث پاک کی منقبت سننی ہے ان کو. بہت شکریہ، جزاک اللہ. کلام سنا دیں. آگے نبی آخری نبی. ٹھیک ہے جی. اور ایک دعا کے لیے میسیج ہے. اللہ دعا قبول فرمائے. آمین. اور واہ کیا بات ہے مدینے کی، یہ کلام سنائیں. واہ سبحان اللہ. محمود بھائی کا پڑھا ہوا پنجابی کلام سننا ہے ان کو. بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ کے میسیج کے لیے. اور اپریسیشن کے میسیجز بھی ہیں اور بڑے پیارے کلام کی فرمائش ہے. سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا. واہ سبحان اللہ. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. یہ کلام سننا ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. سرگودا سے میسیج ہے شہباز بھائی کا، اور بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. یہ کلام ان کو سننا ہے. اور میسیج ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے اچھے انداز میں ذکر مصطفیٰ کیا ہے. ہمارا 2 سال کا بیٹا حسن رضا بھی جھوم رہا ہے. یہ اس کے پروگرام کے شروع میں جو کیا. ماشاءاللہ، اللہ برکت دے جی. اللہ آپ کے بچے کو محبت مصطفیٰ سے سرشار فرمائے. اور بھی میسیجز ہیں. ایک کال بھی لیتے ہیں، پھر عمر بھائی کی طرف چلتے ہیں. اسلام بھائی سر زہ کلام سنا دیجئے. حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ نا یا رب. مرحبا، ماشاء اللہ. چلیے جی عمر بھائی کچھ کلام سنائیں. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. یہ کلام پھر جو ہے وہ ایک اور میسیج میں بھی اس کی فرمائش ہے. اور سرگودا سے جناب میسیج ہے، اور ان کو بھی نعت یہی سننی ہے. مرحبا، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. اللہ برکت دے آپ کو جی. اور طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، آواز بھی پہلے جیسی نہیں ہے. اللہ آپ کو شفا اور سلامتی عطا فرمائے. آمین. سردیوں میں یہ ایشو رہتا ہے کہ آپ کی آواز کا پرابلم اپ ڈاؤن بعض کا تو ہو جاتا ہے. تو باقی اللہ کا کرم ہے، شکریہ الحمدللہ، اور شکر ہی کرنا چاہیے. یہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں جی، یہ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں. اللہ شفا عطا فرمائے. آمین. آگے ہے جی کچھ کلام سنتے ہیں عمر بھائی سے، پھر آگے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. بڑی امید ہے سرکار قدموں
جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اگر جانا مدینے میں ہوا غم کے ماروں کا اگر جانا مدینے میں ہوا غم کے ماروں کا مکینے گنبد عذرا کو حال دل سنائیں گے مکینے گنبد عذرا کو حال دل سنائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے ان کا مانگتا میں تو ان کا مانگتا ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے میرے آقا مدینے والے آقا سونے سونے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا مانگتا اپنے مانگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے مانگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو محتاج 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 کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا مانگتا
شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا، قرآن کلام باری ہے اور تیری زبان سے جاری ہے، اور تیری زبان سے جاری ہے، کیا تیری فصاحت پیاری ہے، کیا تیری فصاحت پیاری ہے، کیا تیری فصاحت پیاری ہے، اور تیری بلاغت کیا کہنا، کیا تیری فصاحت پیاری ہے، اور تیری بلاغت کیا کہنا۔ حوروں نے کہا سبحان اللہ، غلمان نے پکارا صلی اللہ، غلمان نے پکارا صلی اللہ، جی غلمان نے پکارا صلی اللہ، اور قدسی بولے الا اللہ، اور قدسی بولے الا اللہ، اور قدسی بولے الا اللہ، ہے عرش پہ دعوت کیا کہنا، اور قدسی بولے الا اللہ، ہے عرش پہ دعوت کیا کہنا، اور شہرت ہے جمیل اتنی تیری، یہ سب ہے کرامت مرشد کی، ہاں یہ سب ہے کرامت مرشد کی، ہاں یہ سب ہے کرامت مرشد کی، کہتے ہیں تجھے مداح نبی، کہتے ہیں تجھے، کہتے ہیں تجھے، کہتے ہیں تجھے مداح نبی، سب اہل سنت کیا کہنا، کہتے ہیں تجھے مداح نبی، سب اہل سنت کیا کہنا، سلطان جہاں محبوب خدا، تیری شان و شوکت کیا کہنا، ہر شے ہر شے ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا، ہر شے پہ لکھا ہے نام
سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا. جنت پہ لکھا ہے نام تیرا. جنت کے درختوں پر لکھا ہے نام تیرا. جنت کے درختوں کے پتوں پر لکھا ہے نام تیرا. ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا. عرش پہ لکھا ہے نام تیرا. اللہ کریم کے نام کے ساتھ لکھا ہے کیا؟ نام تیرا. تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا. تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا، ہر شے ہر شے ہر شے ہر شے ہر شے پہ لکھا ہے سونا نام تیرا. تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا. اور حضور کا جب نام آتا ہے تو بگڑا ہوا کام بن جاتا ہے. پروگرام ہو سکتا ہے ویسے ہر شے پہ لکھا ہے. ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا. بالکل. اور آپ دیکھیے کہ جناب آدم علیہ السلام آپ نے جب آقا کریم کے نام کا وسیلہ پیش کیا تو کام کیا ہو گیا؟ بن گیا. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. تو یہ آپ پڑھیں، اس کی تفسیر در منصور پڑھیں حضرت امام سیوطی رحمہ اللہ کی. تو جب حضور کا وسیلہ دے کر محبوب کے نام کے ساتھ جب دیکھا کہ اللہ کریم کے نام کے ساتھ نام لکھا ہوا ہے، انہی کا وسیلہ دے کر نام لے کر جب دعا کی تو فتاب علیہ، اللہ کریم نے خاص کرم فرمایا، کام بن گیا. ہر شے پہ لکھا ہے نام. اب یہاں یہ بنتا ہے تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا. قبر میں جب جائے گا اور آقا کریم کو دیکھے گا اور جب حضور کا نام آئے گا اور اپنے عقیدے کا اظہار کرے گا تو پھر کام بن جائے گا. تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا. حالانکہ سوال پہلے دو ہو چکے ہیں، پہلے دو سوال سے ہو چکے ہیں، لیکن جب محبوب آئے گا اور بندہ یہ پہچان اپنی بتائے گا تو پھر اس کا کام بن جائے گا. ہائے ہائے تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا. سبحان اللہ. کیا کیا بیان کریں مدنی چینل کے ناظرین. نہ ہمارا علم ہے، نہ ہماری اوقات ہے، نہ ہی کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ بس اللہ پاک کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کا نام لیوا بنایا ہے. واہ. کچھ بھی نہ کیا ہو، اعمال تو بڑے دور کی بات ہے، کچھ بھی نہ کیا ہو، زندگی گزار رہا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اقرار باللسان کیا ہے، تصدیق بالقلب ہے. ادھر کلمہ پڑھا ہے، اپنی رضا سے پڑھا ہے، اپنی مرضی سے پڑھا ہے، اور پھر مر گیا ہے تو پھر جنت میں جائے گا ہی. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اور یاد رکھیں جہاں پر لا الہ الا اللہ کا ذکر آتا ہے تو وہاں پورا کلمہ طیبہ ہی مراد ہوتا ہے. نام حضور کا لے گا تو داخل الجنہ، اللہ کا نام لے رہا ہے، اللہ کے محبوب کا نام لے رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے تو یہ جنت میں کیا ہے جائے گا. تیرے ذکر کی رفعت، ذکر ہی کیا نا، یاد ہی کیا ہے نا، میں قربان جاؤں. سبحان اللہ. پھر ایک دفعہ یہ تیرے ذکر کی رفعت ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا. ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا. تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا. ہر شے ہر شے ہر شے اللہ تعالیٰ
ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار بنائے، فرما بردار بنائے، اور دنیا میں مختلف واقعات اور مختلف لوگوں کو اور مختلف احوال کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنے، ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں نصیحت قبول کرنے والا بنائے، آمین بجاہ طہ و یاسین۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ اچھے اخلاق، اچھے کردار اور اچھے انداز کی جانب آگے بڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ الکریم دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ ہمیں اس دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عاصیوں کی لاج والے، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ عبد کا چمکے ستارہ، حاضری کا ہو اشارہ، دیکھ کر روزہ پیارا، پھر کہے خاتم تمہارا، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام